السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے وہ کون سے دو کام ہیں جن سے آپ نے بچنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرے، ایسی گندی چیزیں کرے جن کو لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہا ان یبال فی الماء الراکدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ان تمام امور میں انسانوں کو روکا ہے جہاں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے: اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹانا بھی، اسے نکال پھینکنا بھی صدقہ ہے۔ تو راستے میں انسانوں کو تکلیف پہنچنے والی چیزیں، اگر ایسی چیزیں ہیں تو انسان کو وہاں ان تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے دور کر دینا چاہیے، وہاں سے دور ہٹا دینا چاہیے۔ اور جو بھی معاملات ہے ان معاملات میں انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی چیز مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سامنے آتی ہے تو ان تمام چیزوں سے انسان کو رک جانا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا جو لوگ عام راستے سے چلتے ہیں، سایہ دار درخت ہے، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، جانور جا کے بیٹھتے ہیں، یا ایسی جگہ جہاں لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں، وہاں انسان کو قضائے حاجت کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے استعمال میں ہونے والی چیزیں ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ گندگی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى أني فقضى حاجته۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے مغیرہ، پانی سے بھرا ہوا کوئی ایک برتن لے آؤ۔ چنانچہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع حاجت کو، قضائے حاجت کو پورا کرنے کے لیے پانی سے بھرا ہوا برتن لا کے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے گئے کہ میری نظروں سے وہ جھل ہو گئے، میری نظروں سے چھپ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قضائے حاجت کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قوم کے کچرا پھینکنے کی جگہ پہنچا۔ ایک قوم ہے، وہاں کچرا پھینکنے کی جگہ تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچا تو فبال قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ فتنحیت فقال اذنہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزدیک آنے کے لیے کہا تو میں نزدیک چلا گیا۔ فدنوت حتی كنت عند عقبہ فتوضأ فمسح على خفیہ، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ قضاء حاجت کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے
جہاں گاؤں بستی میں باہر جانا پڑتا ہے تو اتنی دور چلا جانا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے، چھپ جانا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ستر پوشی ضروری ہے، اور کسی چیز کی آڑ میں اپنی ضرورت پوری کرنا ضروری ہے۔ البتہ بعض حالات میں لوگوں کے قریب کھڑے ہو کر بھی ہم پیشاب کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن پیشاب کرتے وقت ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو پیشاب کے قطرے ہیں، چھینٹے ہیں، اپنے اوپر نہ آئے۔ اگر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، زمین ایسی زمین ہو جہاں نرم زمین ہو، جہاں نرم زمین ہو تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں وقت ضرورت، یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور ہم بھی کھڑے ہو کر ہمیشہ پیشاب کرتے جا رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ ضرورت کے حساب سے آپ کیا ہے کر سکتے ہیں۔ چونکہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص تمہیں یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، اس کی بات کی تصدیق نہ کرے۔ ضرورت کے مطابق آپ کر سکتے لیکن اس کو عادت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ صحیح روایت یہ ہے، پیشاب بیٹھ کر کرنا ہی سب سے افضل طریقہ ہے، بیٹھ کر کرنا ہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ پردہ پوشی بھی کرنا ضروری ہے، اور انسان اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو سب سے اہم چیز یہ کہ اس کے چھینٹے، اس کے قطرے اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر نہ آئے۔ آج کل لوگ جو ماڈرن طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ غیروں کا طریقہ، غیروں کا مشاہبت اختیار کرتے ہوئے جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں ہیں۔ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے قبر کا عذاب لازم آ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قبر میں دفنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، انہیں قبر کے عذاب ہو رہا ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے۔ تو جو ایک صحابی محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو انسان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور انسان کو کسی بھی چیز میں سنت سے بڑھ کر کسی اور کی مشابہت اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سنت کو اپنانا ضروری ہے، سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ کسی اور کی نقل کرنا، کسی اور کی چیز کو امیٹیٹ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن کسی اور کی میں نقل کروں گا، اسی کی طرح زندگی گزاروں گا، اس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی گزارنے کے جو بھی آداب بتائے، یہاں تک کہ پیشاب اور دوسرے قضاء حاجت کرنے کے جو بھی طریقے بتائے ہیں، اس کو اپنانے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت بیٹھنے کا طریقہ کیسے سکھایا، اسی طریقے سے بیٹھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بیت الخلاء میں جاتے تو دعا سکھایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیاطین سے، جنات سے، خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہوئے الٹا پیر، بایاں پیر اندر رکھتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، پھر آپ وہاں قضاء حاجت پوری کرتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، غفرانک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ اس کو مادیت کا غلبہ اس پر ہے، مادیت، دنیا پرستی اس پر غالب ہے، جبکہ ہمارے ایک مومن، ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس پر اسلامی طریقہ غالب آنا چاہیے، اسلامی طریقہ غالب آنا چاہیے، دنیاوی طریقہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں دنیاوی طریقہ، مادیت انسان کو ساتھ نہیں دیتا، بہت سارے مسائل صرف اور صرف اسلامی طریقہ اور اسلامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہی انسان کو وہاں پر ساتھ دیتے ہیں، اس سے مدد ملتی ہے۔ تو انسان کو ان تمام چیزوں کو اپنانے میں کوئی غلط نہیں سمجھنا چاہیے، شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا دکھانے کے لیے جب غیروں کے محفل میں جاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بڑا فخر محسوس کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہوئے،
الٹے ہاتھ سے کھاتے ہوئے آج مسلمان فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کر رہا ہوں بالکل غلط ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہوئے انسان فخر محسوس کرتا ہے، غیر کیا سمجھتا ہوگا؟ غیر کیا سمجھتا کیا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے ہے نا۔ غیر کا طریقہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی سنت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری جھوٹی شان ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ سنت کبھی جھوٹی نہیں ہوگی۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو گناہ میں کیوں گرائیں گے بھائی؟ لوگ کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ کو صاف کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے کھانا ختم ہونے کے بعد کھانے بچانے کو فخر سمجھتے ہیں، جبکہ کھانا پورا صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا سنت ہے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے انگلیوں کو صاف کرنا سنت ہے، لیکن انگلیوں کو صاف کرنا غلط سمجھتے ہیں، لوگ غلط طریقہ سمجھتے ہیں۔ ان تمام سنتوں سے ہٹ کر ہم ایک فارن کلچر کو، مغربی تہذیب کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ہمارے لباس بھی ویسے ہی ہے، ہماری خواتین کا لباس بھی ویسا ہی ہے، ہمارا طور طریقہ بھی ویسا ہی ہے، ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا نیٹلا سب فارن کلچر ہے، سب مغربی تہذیب ہے۔ تو ہماری زندگی میں کیسے برکت آئے گی بھائی؟ کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ اور ہم اللہ سے اٹھ کر دعا کرتے ہیں یا رب یا رب، کیسے ہوگا؟ ہم صبح سے لے کر شام تک کئی سنتوں کا انکار کرتے ہیں اور کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہیں، کیا اللہ کی رحمتیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی سوا چیزیں۔ انسان کو اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے میں ذرا برابر بھی جھجکنا نہیں چاہیے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کچھ بھی ہو۔ میرا نبی کا طریقہ یہی ہے، میں کھانا کھاتے ہوئے انگلوں کو صاف کروں گا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کروں گا، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تم کچھ بھی کرو۔ آج ماحول ایسا بن چکا ہے، یہ ماحول سے ہٹ کر صحیح سنت کی طرف آئیں گے تو باقاعدہ دنیا تمہاری قدموں پہ آئے گی۔ ہم آخرت کی سوچیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا تمہاری قدموں پر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، دنیا ان کے قدموں پر آ گئی تھی۔ کیوں؟ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آخرت ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن عام آج آخرت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی لیے ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے سب سے پہلی چیز، جو بھی سنت کو ادا کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، جہاں تک ہو سکے سنتوں کو پامال نہ کرتے ہوئے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چاہے کوئی بھی سنت ہو، ہزاروں کی محفل ہو، سامنے والا کچھ بھی سمجھتا ہو، لیکن میں اپنے نبی کا طریقے کو زندہ رکھوں گا، یہی میری زندگی رہے گی۔ ایسا سوچ کر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی سنتیں ہیں، انسان بیدار ہونے سے لے کر سوئے تک، ان تمام سنتوں کو حتی المقدور استطاعت کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سنت کو اپنانے میں برکت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔